ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ 28ویں ترمیم کے امکانات پر اب چھڑ چکی ہے ایک نئی بحث، جس میں صوبوں کے اختیارات، NFC ایوارڈ، مقامی حکومت، تعلیم اور صحت کے حوالے سے فیصلے زیر غور ہے۔ اپوزیشن اتحاد اور اتحادی جماعتوں کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ IMF کی تازہ رپورٹ میں کرپشن اور گورننس کے حوالے سے سخت تنقید سامنے آئی ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کس طرح اس آئینی اور سیاسی چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ 28ویں ترمیم کی حقیقت آخر ہے کیا؟ NFC اجلاس میں ممکنہ بریک تھرو کہاں تک ہو سکتا ہے، اور حکومت کرپشن کے الزامات پر اب اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت اور معاون خصوصی وزیر اعظم حذیفہ رحمان۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، کب آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ 27ویں ابھی آئی نہیں تھی، تب بھی 28ویں کی بات ہو رہی تھی۔ تو جس طرح کہا جا رہا ہے NFC ایوارڈ، صوبوں کے اختیارات، تعلیم اور صحت مرکز کے پاس ہونا، یہ سب کچھ ہوگا اس میں؟ جی بہت شکریہ جی۔ ایک تو ہماری تو خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم کے ساتھ ہی یہ ہو جاتی، لیکن اب ہماری پورا جو ہے زور ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ کنسنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم NFC ایوارڈ میں جو چاروں صوبوں کو مرکز جو ہے وہ پیسوں کی تقسیم کرتا ہے، وہ کم از کم جو ہے ڈیفنس بجٹ اور جو پینشنرز ہیں ان کے پیسے نکال کر دیے جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ایگری نہیں کیا۔ کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے، اور اس کو ہم مزید بھی وسیع کریں گے۔ اور اسی طریقے سے 18ویں آئینی ترمیم کی کچھ شقوں کے حوالے سے تھا کہ کم از کم پاپولیشن جو ہے، جو آبادی کا سبجیکٹ ہے یا تعلیم کا سبجیکٹ ہے، وہ مرکز کو دے دیا جائے تاکہ پورے ملک میں ایک نصاب ہو، مرکز جو ہے تمام صوبوں کو ایجوکیشن پہ فنڈنگ کر سکے۔ لیکن دیکھیں بات واضح ہے، کوئی میں آپ سے یہ کہوں کہ نہیں 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، ہماری طرف سے 28ویں ترمیم بالکل ریڈی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے، لیکن اس کو لانے کے لیے جو کنسنسس کی ضرورت ہے، جو کہ 233 کا فگر ہے نیشنل اسمبلی میں اور 64 کا فگر ہے سینٹ میں، وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پورا ہو سکے۔ جب تک وہ ووٹ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک وہ آئینی ترمیم نہیں آ سکتی۔ اور اس طریقے کا کہنا ہے کہ 11واں جو ہے NFC ایوارڈ آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی ترمیم لائی جائے گی۔ لیکن کوشش ہے کہ ترمیم آ جائے، چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائے۔ لیکن اگر ترمیم نہیں آتی تو ظاہر NFC ایوارڈ بھی اپنے وقت پر ہوگا اور باقی چیزیں بھی اپنے وقت پر ہوں گی، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر ہم کر سکیں۔ تو اس لیے اس میں پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر لیکن اگر پیپلز سپورٹ پارٹی حاصل کرنے کنوینس سے ہوئی، پہلے بظاہر ایسا لگا کہ آپ لوگوں نے MQM کو تیری لگا کے آگے چھوڑ دیا ہے، اور معاملہ اب یہ ہے کہ آپ لوگ بیانات کی حد تک ہیں اور وہ دونوں تقریباً دست و گریباں ہونے کی سچویشن میں آ چکے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی میں تو پہلے ہی بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ رول بیک کی جائے یا NFC کو چھیڑا جائے۔ جی دیکھیں MQM کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ تو ہے کہ آرٹیکل 140A میں امینڈمنٹ کی جائے، تاکہ لوکل باڈیز جو آئین نہیں کا سر، ان حصہ کے تو ہیں، مطالبات تو بڑھتے لیکن جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے اتنا کانفیڈنس دے دیا ہے کہ وہ تو 239 میں بھی تبدیلی کا کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کے بجٹ بھی وہ شیئر کریں صوبے۔ جی نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں جو مین ان کا مطالبہ چل رہا تھا، تو ظاہر ہے جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں 10 مطالبات رکھتے ہیں اور 2 مان کر اٹھ جاتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے ظاہر ہے MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مین ان کا مطالبہ ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہے، وہ آرٹیکل 140A ہے، تاکہ لوکل باڈیز کو آئینی پروٹیکشن مل جائے اور لوکل باڈیز جو ہے وہ بر وقت ہو سکیں۔ تو باقی چیزیں ظاہر ہے انہوں نے ان ایڈیشن اس کے ساتھ ایڈ کی ہیں، لیکن مین ان کا مسئلہ جو ہے آرٹیکل 140A کا ہے، اور ہم نے MQM کو بالکل بھی پارٹی کے پیچھے نہیں لگایا۔ اگر آپ ماضی میں جائیں، اپنے آرکائیو سے چیک کر لیں، پیپلز پارٹی اور MQM تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دست و گریباں رہے ہیں، اور MQM یہ سمجھتی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد جو ہے وہ ان کا جو ہے بیسیکلی ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، اور وہاں پیپلز پارٹی یا تو چند سیٹیں نکالتی ہے، یہاں اندرون سندھ کے بلبوتے پر ان دونوں شہروں پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، وہ اتحادی بھی ہوں تب بھی اندر جو ہے وہ آپس میں ان کے اختلافات باقی رہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ PMLN نے MQM کو بل پارٹی کے پیچھے لگا دی، میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا سر، نئے صوبوں کی تو بات ہو رہی ہے، آرٹیکل 239 میں تبدیلی کا کہا جا رہا ہے۔ خود MQM نے بھی کہا ہے کہ اگر نچلے درجے تک اختیارات نہیں جاتے تو وہ کراچی اور سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں مزید صوبوں میں۔ پیپلز پارٹی کے اعتراض تو اپنی جگہ، لیکن نون لیگ اس تبدیلی کو ہضم کر پائے گی؟ اس کا اپنا کیا سٹانس ہے؟ بیکاز اگر تبدیلی سندھ میں ہوئی تو پھر پنجاب تک بھی تو آئے گی۔ نہیں بالکل بالکل، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان کا ایک واضح سٹانس ہے کہ جس چیز کے اوپر
पूरा मुल्क मुत्तफ़िक हो, चारों सूबे मुत्तफ़िक हों, उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। कोई नई ऐसी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट की जाए, जिस पे किसी भी सूबे को इख्तिलाफ़ हो, सिंध इख्तिलाफ़ करे, पंजाब तो ख़ैर हम खुद हैं या केपी के इख्तिलाफ़ करे। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम जहाँ पर सूबाइयत का मामला है, सूबों के मामलात का मामला है, उसमें चारों सूबे जो है एक पेज पर हों और कोई ऐसा काम ना किया जाए कि अमूमी तासुर उभरे कि शायद पीएमएलएन की गवर्नमेंट कोई सोलो फ्लाइट ले रही है। और ऑपोजिशन इत्तेहाद जो इकट्ठा हो रहा है, मौलाना साहब के लिए बातें ये हो रही हैं कि शायद 60% तक एग्री हो गए हैं कि शायद उन्हें ऑपोजिशन लीडर और ऑपोजिशन इत्तेहाद का भी इनफैक्ट सरबराही दे दी जाए। हुकूमत में काफ़ी सुकून है, आपको लगता है ये दोनों मिल के कोई टफ टाइम दे नहीं सकते या फिर दोनों मिल नहीं सकते? नहीं, दोनों मिलके टफ टाइम बिल्कुल दे सकते हैं, मैं तो इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी क्लियर है। लेकिन दूसरी बात आपकी बड़ी अहम है कि दोनों कभी मिल नहीं सकते इकट्ठे, और अगर मिल भी जाएँगे तो जल्द जुदा हो जाएँगे, क्योंकि इमरान खान जो है बानी तहरीक-ए-इंसाफ, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किसी को इज़्ज़त नहीं दे सकता, और अगर इज़्ज़त दी हुई हो तो फ़ौरन वापस ले लेता है, और उसके साथ कोई भी बंदा सियासी इत्तेहाद में चल नहीं सकता। बाइज़्ज़त लोग उसकी जमात में नहीं चल सकते, उसका एक स्टाइल है। तो हमारा अपना सियासी तजुर्बा ये कहता है, सियासी फ़हम-ओ-फ़रासत ये कहती है कि मौलाना फज़ल रहमान जैसा शख्स इमरान खान के साथ लंबा अरसा नहीं चल सकता। और जो एनएफसी पर गौर व फिक्र के लिए 4 दिसंबर को तलब किया गया है, आपको लगता है इस बार वाकई कोई पेशरफ्त होगी या सिर्फ आनियाँ जानियाँ होंगी और मामला फिर आगे तक लटक जाएगा? देखिए, कोशिश होगी कि वो पेशरफ्त हो, क्योंकि 11वां एनएफसी अवार्ड है, वो पेंडिंग है। उसकी पेंडेंसी को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है, और चारों सूबों के सामने ज़ाहिर है वफ़ाक अपना नुक्ता नज़र रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब की नुमाइंदगी जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस मीटिंग से कुछ अच्छे नताइज बरामद हो सकें, और ये भी तवक्को की जा रही है कि इस मीटिंग के जो नताइज होंगे, उन्हीं नताइज की रोशनी में जो है वो 28वीं यानी तरमीम का रास्ता हमवार हो सकता है। बिल्कुल सही। और आईएमएफ की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो वो कहती हैं जनाब कि ट्रांसपेरेंसी में और करप्शन में पाकिस्तान का 135वां नंबर है और सरकारी इदारों में जवाबदही का निज़ाम बड़ा नाकिस है। इस पर सर अभी तक आपकी पूरी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड आ नहीं रहा, चूँकि आप मौजूद हैं, तो आप किस तरह डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, मैंने रिपोर्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन मुसलसल मेरा तीसरा या चौथा टॉक शो है अभी पिछले 2 घंटों में, तो उसमें इतना दफ़ा इसका ज़िक्र हो गया, तो अब मैं तो पता आप चल ही लोगों की गया। मालूमात को, हाँ, आप लोगों की मालूमात पे अब तवक्कल कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है 4 एंकर्स तो एक ही मौज़ू पे एक ही तरह की बात नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है अगर हक़ाइक़ ही हैं तो आप बात कर रही हैं। देखिए, अर्ज़ ये है कि आईएमएफ एक मॉनिटरिंग इदारा है, इस तरह की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, और ये कहना कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, हमने तो कभी नहीं कहा। हमेशा हमने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन रहा है, लेकिन करप्शन के साथ गवर्नेंस भी रहा है। और ये कहना कि अगर कोई रिकवरीज़ पेंडिंग है, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं, उसको करप्शन से जोड़ना भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि आईएमएफ ने जो रिपोर्ट जारी की है, वो सिर्फ़ नून लीग की हुकूमत के खिलाफ नहीं की। इस वक़्त पाकिस्तान में तकरीबन हर जमात की हुकूमत है। केपीके में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी की हुकूमत है। मरकज़ में पीएमएलएन है, और एवरीबॉडी नोज़ इंक्लूडिंग आईएमएफ के मरकज़ के पास कोई ऐसे फंड्स नहीं है। हमारा तो पीएसडीपी को इतना बड़ा कट लगा, जिस पीएसडीपी के ज़रिए आप डेवलपमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, और एहतमाल होता है कि करप्शन हो सकती है, तो हमारे पास तो है नहीं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि चारों सूबे करप्शन कर रहे हैं या चारों सूबों में एम्बेज़लमेंट हो रही है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट को हम पॉज़िटिव लेंगे, और मेरे ख़्याल से इसमें हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए। अगर एक मॉनिटरिंग इदारे ने अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी हैं, या अपनी उनकी जो आप ये कहें कि उसको ऑब्ज़र्वेशन से आप आगे चले जाएँ, उन्होंने अपनी कोई रिकमेंडेशन दी हैं, तो हमें उसे एज़ अ पॉज़िटिव लेना चाहिए। और पाकिस्तान में हमेशा से ये मसला रहा है कि माज़ी में भी करप्शंस होती रही हैं। करप्शन के केसेज़ 2018 से 22 से जो करप्शन हुई, वो केसेज़ पेंडिंग पड़े हुए हैं। उससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में मैसिव करप्शंस हुई, नैब हालाँकि उसी दौर में बना, वो केसेज़ आज तक कंक्लूड नहीं हो सके। अगर आईएमएफ ने ये बातें की हैं, तो मेरे ख़्याल से ये एक जमात नहीं बल्कि सबकी ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, कि हम सर जोड़कर बैठें, और एक इंटरनेशनल अगर एक इदारा है, मॉनिटरिंग इदारा, उसने जो फाइनेंस को डील करता है, उसने ये चीज़ें बताई हैं, तो अगर हम उसकी इस रिपोर्ट को मुस्बत लेते हुए इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे,
تو لامحالہ اس ملک کا فائدہ ہوگا. اس کو میں تو پازیٹیو لے رہا ہوں اس رپورٹ کو. اچھا کوئی چارج شیٹ نہیں آپ نے ہے کچھ بلکہ دنوں ہمارے پہلے لیے ایک مشعل راہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کچھ دنوں پہلے میرے شو میں کہا تھا کہ جلدی ملاقات ہو جائے گی وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے، لیکن اب انہیں مجبوراً ایک خط لکھنا پڑ گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو ملاقات کروا دیں یا پھر کوئی میکینزم بنا دیں کہ ملاقاتیں ہو جائیں. دیکھیں اب وہ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ اقرا میں آپ کو گزارش کروں، کبھی کسی وزیر اعلیٰ نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ رات نہیں دیکھے گا، فلاں بندہ دن نہیں دیکھے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ قتل کی دھمکی دے رہے ہیں کسی کو. آپ کسی کو کہیں کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تم صبح کا سورج نہیں دیکھو گے، یعنی تم فوت ہو جاؤ گے. تو اسی طریقے سے کور کمانڈر کی میٹنگ کو کنٹروورسی اس پہ کریٹ کی گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر پہ جو کمنٹ ہوئے پی ایم کے حوالے سے. بیسیکلی جب تک سہیل افریدی صاحب اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، اڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوا ایک پورا سکیم بنا دیا گیا کہ ہمارے وزیر کو مارا ہے، پولیس سے لڑ پڑے، آپ جو ہے آ کر ریاست کے ساتھ ہمیشہ دستوں کی رباں ہوتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم صاحب کس طریقے سے اپنا سیاسی رول پلے کر سکتے ہیں جب آپ اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن کو پیک کے اوپر لے کر جائیں گے؟ جو آپ کے منہ میں آئے گا وہ آپ بات کریں گے، دھمکیاں دیں گے. ڈپٹی کمشنر ڈی آر او الیکشن کمیشن کے افسران کو آپ قتل کی دھمکیاں دیں گے ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے. تو کون اس ملک میں آپ کی بات کو سنجیدہ لے گا؟ یہ خطوط سے معاملہ ٹھیک نہیں ہونا، یہ آپ کے کنڈکٹ سے. اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا سر کہ تو خط لکھ کے انسان کنڈکٹ کی بھی تو جو ظاہر ہو رہا ہے شخصیت نا، ہے، کہیں نہ کہیں تو تبدیلی آ انسان رہی کی ہے نا. شخصیت انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پنہا ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن اگر ایک قدم وہ بڑھا رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا خط کے جواب میں کوئی اچھا جواب یا میکینزم تو ایٹ لیسٹ تجویز دے دینا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں آپ اگر فرماتی ہیں تو ہم بھی خط کے جواب میں خط لکھ دیتے ہیں، اور یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کو میری آخری تحریر سمجھنا، تاکہ ان کی دھمکیاں بھی جو ہے پوری ہو جائے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب میرے ساتھ موجود کی وزیر. دیکھتے ہیں واقعی کچھ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، کوئی کوشن یا سپیس کریٹ ہوتی ہے یا نہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. پاکستان کی سیاست میں آئینی ترامیم ہمیشہ سے سنجیدہ بحث کا موضوع رہی ہیں. 26ویں 27ویں کے بعد اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، جس سے نظام میں بنیادی تبدیلیاں اور اختیارات کی تقسیم ایک بار پھر زیر بحث ہے. پیپلز پارٹی کے لیے کڑا امتحان ہے، کیونکہ مجوزہ ترامیم NFC فارمولا میں ممکنہ تبدیلیاں اور آرٹیکل 140A اور 239 میں اصلاحات صوبائی حقوق اور بلدیاتی اختیارات پر اثر ڈال سکتے ہیں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا 28ویں ترمیم پر آخر موقف ہے کیا، اور NFC اور صوبائی اختیارات کے حوالے سے کون سی تجاویز پاکستان پیپلز پارٹی دے گی. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں قمر زمان قائرہ صاحب. بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کے وقت کا. پہلے کہا گیا 26ویں ترمیم کے ذریعے نظام میں تبدیلی لائی جائے گی، پھر 27ویں بھی آ گئی، اور اب وفاقی وزراء ممانگ دہل جو ہیں 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں. سر بار بار ترامیم آنا آپ کو سسٹم کی کمزوری لگتی ہے یا سیاسی جماعتوں کی اندرونی مجبوری؟ آئین بنیادی طور پہ جی دنیا کی اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں تو مستحکم آئین بن جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ بہت سارے تجربے ہوتے رہتے ہیں اور گرو کر رہی ہے ڈیموکریسی بھی، سماج بھی، جمہوری رویے بھی، تو وہاں پہ آپ ایک لوگوں کے تجربے سے، اپنے تجربے سے آپ ایک پریکٹس کرتے ہیں، آپ ایک لا بناتے ہیں. اس کو استعمال کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے 5 سال بعد، 7 سال بعد، 2 سال بعد کہ جو ہم نتائج سمجھ رہے تھے اس طرح نہیں نکل رہے، تو اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے، ٹھیک کر لیا جائے. آئین اسی لیے لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کو امینڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ حالات کے انسانوں کو بنایا ہوا قانون ہے، اس پہ خامیاں اور شکم ہوں گے جو وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوں گے. تو تمام دنیا میں یہ ہے پریکٹس. ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے اپنے رویے، ابھی سماج کی حیت پوری جمہوری نہیں ہے، ابھی ہمارے ہاں وہ جو جمہوری رویے پیدا ہونے ہیں سالڈ نہیں ہو رہے، کنسولیڈیٹ نہیں ہو رہے، اس لیے ہمیں بار بار اس میں تجربے کرنے پڑتے ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہی چاہیے کہ اس پہ جماعتوں کا کنسنسس بلڈ کر کے آگے بڑھا جائے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنے پہ اتفاق رائے ہو جائے اتنا کر لیا جائے، باقی پھر صحیح. تو اس صورتحال کے تحت آگے بڑھا جا رہا ہے میرا خیال ہے. ہم نے 18ویں ترمیم جب کی تھی اس پہ بالعموم اتفاق تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے ایشوز ایسے تھے جو کلیئر نہیں ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے کہا تھا کہ جن پہ اتفاق ہو گیا ہے ہم نے اس پہ امینڈمنٹ کر لی ہے، باقی جب پھر کبھی اتفاق ہو جائے گا پھر کر لیں گے.
سر جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اس میں سے تو کئی شکیں ایسی جس پہ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض ہو سکتا ہے اور اس کا اظہار وہ کرتی بھی رہی ہے، جیسے کہ این ایف سی میں تبدیلی، 239 کی شک میں تبدیلی، مزید صوبے اور اسپیسیفکلی جب ایم کیو ایم سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی کی کیا سوچ ہے اس پر؟ دیکھیے جی، جو تو صوبے بنانے کا یا باقی ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا تو سب کو حق ہے جی، اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کو روکنا چاہیے. ہمیں اس پہ تنقید کرنے کا اپنا حق ضرور ہے، ہم اپنی رائے دیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے صوبے بنانے، اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے. آپ لوگوں کے پاس جائیے، لوگوں سے رائے لیجئے. اگر لوگوں سے رائے مل جاتی ہے، اسمبلی کے اندر آپ کو ووٹ مطلوبہ تعداد میں ملتا ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی کے ساتھ صوبے سے ووٹ لے کے قومی اسمبلی میں بھیجیں، اور پھر پارلیمان جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو امینڈ کر لیں، بسم اللہ راستہ اختیار کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اپنی ڈیبیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ مکالمہ کریں، اور سیاسی جماعتیں آپ کے مکالمے کو آپٹ کریں، آپ کے مکالمے کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں اور اس پہ ووٹ مانگیں لوگوں سے. بالکل ان کا حق ہے. قاری صاحب، 27ویں ترمیم کے اوپر اب ایسے الزام کہہ لیں یا افواہ کہہ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی جوڑی گئیں جو شاید صرف فلوٹ یا سرکولیٹ کرنے کے لیے تھی، لیکن مقصد کچھ ہی چیزوں کا تھا جو اچیو کر لیا گیا. اب بھی گزشتہ روز طارق فضل صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے کہ جو قومی سلامتی سے جڑا بجٹ ہے اس میں صوبے بھی اب اپنا بوجھ اٹھائیں، سارا وفاق پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. بنیادی طور پر ایک یہی مطالبہ ہے اور باقی چیزیں ایسے ہی فلوٹ ہو رہی ہیں. وہ شاید آپ لوگ نہ بھی مانیں تو گزارا ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے؟ اور اس کے اوپر پھر اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی صوبوں کو اپنا بوجھ سلامتی کے معاملات پہ، ڈیفنس کے معاملات پہ خود اٹھانا چاہیے، شیئرنگ کرنی چاہیے؟ دیکھیے، دفاع وفاق کا کام ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے تقسیم کار میں، لہٰذا اس کا کام تو یہ وفاق کا ہی ہے. لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی محاصر کی تقسیم کا یا آمدن کا جو طریقہ کار ہے اس وقت آج کے لمحے میں اس طریقہ کار کے تحت وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا ایکسپینڈیچر کر سکے. صرف دفاع نہیں، باقی بھی ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ کرتے ہیں، ہم نے پینشن دینی ہے، تنخواہیں دینی ہے، ڈیولپمنٹ کرانی ہے، اور دسیوں اخراجات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اور اگر وہ نہیں نبرے تو پھر اس کا کوئی علاج تو کرنا پڑے گا، کیونکہ ملک تو چلانا ہے. قرض کتنا عرصہ لے کے چلائیں گے؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صوبوں کا اگر اتفاق رائے ہوا ہے این ایف سی پہ، تو اس کو حتی المقدور کوشش ہونی چاہیے کہ اس اتفاق رائے کو نہ چھیڑا جائے. اور اس کے بغیر وفاق اگر صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کرے اور وفاق اپنے جو ضروری ایکسپینڈیچر ہیں وہ کرے، جہاں جہاں بچت کر سکتا ہے وہ کرے، اور اسی طرح صوبے بھی اپنے ایکسپینڈیچر سے اپنے پاس جو وسائل آتے ہیں ان میں سے کچھ شیئر وفاق کو دیں، تاکہ کچھ عرصے کے لیے جب تک وفاقی حکومت کے جو وسائل ہیں وہ اتنے نہیں ہو جاتے کہ وہ اپنا ایکسپینڈیچر خود مینیج کر لے، اس وقت تک یہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے اوپر مکالمہ تو ہوگا. لیکن سر بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی کر دیا، پھر نون لیگ کے مختلف وزراء بھی کہتے رہے، اور ایم کیو ایم کو لگ ایسے رہا ہے کہ آگے لگا دیا گیا ہے، اور اب شدید لفظی گولہ باری دونوں جماعتوں میں ہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ جناب اگر اختیارات نچلی سطح تک نہیں جاتے تو کراچی کو بھی ڈیوائیڈ کریں، سندھ میں بھی مزید صوبے بنائیں. میں نے اس کا جواب دیا جی کہ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات وہ کر رہے ہیں. ادھر کئی مکالمہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں جتنی ڈویژنز ہیں ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی مزید صوبے تھوڑے اور بنانے چاہیے. مکالمہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، آپ لوگوں کی سوچوں پہ پابندیاں تو نہیں لگا سکتے نا جی. میں نہیں کہتا کوئی سازش کر رہا ہے، میں نہیں کہتا، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو چیزوں کو سوچنا، اس کا مکالمہ کرنا، اس کے اوپر بات کرنے کا حق حاصل ہے. وہ لوگوں کی رائے کو ہموار کریں، اور جب ان کے پاس مطلوبہ تعداد ہو تو بالکل اپنی رائے کو ایک قانون کی شکل میں دے لیں. لیکن جب تک ان کے پاس یہ رائے نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کا مطالبہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. جب وہ اڈاپٹ کریں گے، جب وہ لمحہ آئے گا، پھر دیکھ لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ پر آپ کی نظر گئی ہو تو اب چاہے وہ گورننس ہو، عدالتی نظام ہو، سخت قسم کے اعتراضات وہ اٹھا رہا ہے، اور جو کنڈیشنز دی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مالیاتی نظم و ضبط سے ہٹتا اب آگے سیاسی نوعیت کی شرائط بھی شامل ہو رہی ہیں؟
IMF کی بہت ساری رپورٹس آتی ہیں جنہوں نے مالیاتی جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں اس کو اپنی رپورٹ میں بڑا سراہا تھا, بہت انہوں نے تعریفیں کی تھی ان کی, اور IMF نے آپ کو قرضے دیے تھے, آپ کی رپورٹیں, آپ کی جو ریٹنگ تھی اس کو بہتر کیا تھا, تبھی باقی فورم نے بھی آپ کو قرضے دیے تھے. تو یہ ایک طرف اور رپورٹ بھی ہے. اب وہ جنرل عمومی اپنا جائزہ دیتے رہتے ہیں ملک دنیا کے مختلف ملکوں کا, اس میں انہوں نے ایک عمومی جائزے میں یہ باتیں کہی ہیں, اور یہ باتیں درست بھی ہیں کہ ہمارا جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پہ بہت سارے سوال ہیں. اسی لیے ہم نے سپریم کورٹ جہاں پہ کچھ 56,000 یا 65,000 کیس جو ہے پینڈنگ پڑا ہے, اس کی پینڈنسی کو دور کرنے کے لیے اگر ایک اور تجربہ کیا ہے, اور وہ جو بڑا پرانا ہمارا مطالبہ تھا اس کو عملی جامہ پہنایا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں, تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کرپشن بلا شبہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے, ترقی پذیر دنیا کا ایک ایشو ہے, ہمارا بھی بڑا سیریس ایشو ہے. اس کو کرٹیل کرنے کا وہ پہلے بھی کہتے رہتے ہیں, ہمارے ہاں اپنے بھی یہ ایک مطالبہ موجود ہے, لوگوں کی بھی ایک خواہش ہے, اور جمہوری نظام میں بہرحال احتسابی عمل ایسا اچھا ہونا چاہیے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو اور میرٹ کے اوپر فیصلے ہو. یہ تو اچھی بات ہے. بالکل صحیح. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ 60% تک ان کی بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کی نظر میں اس اتحاد کی سیاسی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ بیکاز مولانا صاحب جب اسٹریٹ پاور شو کریں تو اسٹرینتھ اچھی خاصی ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی PTI اور مولانا صاحب مل کر کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو؟ کئی دفعہ ایسے مکالمے ہوئے جی, کئی دفعہ یہ بحث ہوئی ہے, لوگوں نے اس کو کہا کہ مولانا, پھر باتیں ہوئی بھی, نزدیک بھی ان کے وفود ملتے رہے, پھر وہ 18ویں جو 26ویں ترمیم کے وقت بھی وہ بہت قریب تھے, لیکن پھر ان کو وہ مولانا کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے پہلے سنی تحریک کو اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کو اعتبار کیا ہے, کیونکہ وہ خود بڑی جماعتیں نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اعتبار کرنے کو عمران خان تیار نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ بیل منڈے چڑھے, لیکن اب اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہوگی تو پھر اس پہ بات کریں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف رہتا ہے ترمیم کو لے کر اور کتنی چیزوں پر ایگری کرتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سیاسی کشمکش اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے. آئینی ترامیم میں تبدیلیوں کی بازگشت ہو رہی ہے. تحریک انصاف احتجاجی تحریک کا اعلان کر چکی ہے, مگر عملی منصوبہ بندی میں کمزور نظر آتی ہے. ہم بات کریں گے PTI اس وقت کس سیاسی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ممکنہ اتحاد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. پارٹی کی قیادت اور اپوزیشن لیڈرشپ کی کشمکش کہاں کھڑی ہے, اور سہیل آفریدی کے بیان پر الیکشن کمیشن کی کارروائی اور IMF کی تازہ رپورٹ کے سیاسی اور مالی اثرات کس حد تک محسوس کیے جا رہے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ہمایوں احمد. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے وقت کا. 27ویں ترمیم تو منظور ہو گئی, آپ لوگ روک نہیں پائے. 28ویں کی بازگشت ہو رہی ہے اور آبویسلی یہ بھی جلد فلوٹ ہو جائے گی. اپوزیشن کا کردار کچھ نظر نہیں آتا, یا پھر آپ کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ حکومت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ شاید وہ اپنے حساب سے چیزوں کو مینج کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبدو و یا کا نستعین. دیکھیے, بہت دنیا میں ہسٹری میں بہت ساری حکومتیں, بہت سارے لوگ, بہت ساری جو وہاں پہ تھے وہ بہت طاقتور ہو گئی تھی, لیکن ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, سو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ زندگی ہسٹری میں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے. ایتو بروٹس یہ بھی ہسٹری میں ہو چکا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. صرف ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کا قانون ہے, جہاں پہ لا لیسنس ہو, جہاں پہ جوڈیشری ختم ہو, وہ نظام نہیں چل سکتا. اور پاکستان میں جوڈیشری ان ریئل سینس ختم کر دی گئی تھی, ابھی ختم کر دی گئی ہے 27ویں ترامیم کے بعد. ان کو اب آپ ایسے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ججز, اب جیسے 4 یہ ججز ہیں ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اب وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو بھیج دیں گے کوئٹہ, بھیج دیں گے سندھ, بھیج دیں گے, یہ نہیں جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے. دس از ہاؤ یو ول مینیپولیٹڈ. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمارے جو لائر برادران ہیں وہ مطلب ہاؤ کین دے ایون ایکسپٹ دس تھنگ, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں یا نہ ہوں. آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی آنسٹ نہیں ہیں. دس از, اور جو لوگ اس کے خلاف وزلا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ پیش نہ ہوں, تعاون نہ کریں, لیکن آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہیں وہ تو پیش ہو رہے ہیں. ایسا کیوں ہے سر, پھر وہ بھی نہ پیش ہوں؟
دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میری نظر میں جب آپ کے اپنے اوپر, آپ کے اپنے گھر میں جب مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے نا, تو آپ اس وقت کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہو, آپ اس وقت ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہو. آپ ویسے شاید کسی اور جگہ پہ آپ ڈیوائیڈ ہوں, لیکن جب آپ کے اپنے گھر کے اوپر چیز آتی ہے نا, تو آپ اس وقت ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہو. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے لائرز جو کہ اپنے آپ کو قانون کا محافظ کہتے ہیں, آئین کا محافظ کہتے ہیں, انہوں نے اپنے سامنے آئین کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے, یہ یاد رکھیں, جو 2007 میں جو چیز آئی تھی نا, وہ ایک شخص کی اوپر آئی تھی, ایک پوزیشن کی تھی. وہ پوزیشن کیا تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان تھا. سر آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, آپ ایک شکوہ کر رہے ہیں وکلا تعاون نہ کریں, لیکن پھر چیئرمین بیرسٹر گوہر کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ وہ بھی تو پھر تعاون کریں سمبولکلی, وہ بھی تو ہٹے نا پیچھے, وہ تو پیش ہو رہے ہیں عدالت میں. دیکھیں عدالت میں پیش ہونا اور بات ہے, اس پورے سسٹم کے خلاف, اس کا عدالت سے نہیں ہے, یہ پورا جو سسٹم ہے جس نے یہ ہم لوگوں نے, جنہوں نے یہ پاس کیا, یہ پاس کروایا ہے, اس سسٹم کے خلاف وکلاء کو نکلنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں مانتے. عدالت میں جانا وہ ان کا جاب ہے, لیکن اس سسٹم کے خلاف اڑنا, جیسے ایون جب جو 2007 میں تھا, اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا وہ 5-6 مہینے کیسز ہی نہیں چلے تھے, کوئی کیس نہیں چلا تھا, لیکن اس کا ایک مومنٹم تو سٹارٹ ہو گیا تھا. یہ سارے کے سارے جتنے بھی وکلاء ہیں, ان کو نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ ان کے گھر کی شناخت یا ان کے گھر کے اوپر ایسا حملہ ہے کہ اگر انہوں نے اس کو نہ کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ان کو لے ڈوبے گا. ٹھیک, اچھا آپ لوگوں نے سر جمعے کو احتجاج کا اعلان, معذرت کے ساتھ پوچھ رہی ہوں کہ ایسے نرم مزاج احتجاج کا آپ کو کیا لگتا ہے فائدہ ہوگا؟ بیکاز آپ اسمبلی سے نکلے, سپریم کورٹ تک گئے, یعنی صرف 250 سے 300 میٹر تک آپ لوگوں نے واک کر کے احتجاج کیا, اس سے کچھ نتیجہ آخذ ہوگا, کچھ نکلا نتیجہ؟ اس طرح ہے, وہ احتجاج جو تھا نا, وہ اسٹرکٹلی پارلیمنٹیرینز کا تھا, تو وہ انہوں نے کیا تھا. اب دیٹ از جسٹ لائک, آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک سفر کے لیے نکل رہا ہوں, تو اس کے پہلے جو میں اگنیشن لگاتا ہوں گاڑی کو اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں, آپ یہ سمجھے کہ وہ ایک قسم کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے کیا, اب اس کے بعد جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بیسس پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, اب وہ اکٹھی ہونا شروع ہوں گی. پھر آئی ایم شیور کہ آہستہ آہستہ باقی چیزیں بھی ہونا شروع ہوں گی, لیکن آئی تھنک کہ یہ اٹ ول گو ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. اچھا ہمائی صاحب, سر یہ مجھے بتائے گا, تحریک انصاف کے اندر کیا واقعی, اب چونکہ خبریں تو ایسی آ رہی ہیں, اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ دے دیا جائے اور اپوزیشن اتحاد کی سربراہی بھی انہیں دے دی جائے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, دیکھیں مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ اچکزئی صاحب کو از دا رائٹ پرسن کہ جن کو لیڈر آف اپوزیشن ہونا چاہیے. نمبر 2, میں نے یہ بات نہیں سنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایز انسٹیٹیوشن آف پاکستان تحریک انصاف. اگر کسی بعض لوگوں کی انڈیویجول رائے ہو, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ کی قیادت میں سے کئی لوگ اس پر بھی تیار نہیں ہے کہ اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے. دیکھیے اس سے یہ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, اس میں آپ کو اپنے آپ سے باہر نکل کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسٹ چیز, دیکھیں اس میں ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے. پولیٹیکل ایسپیکٹ میں اچکزئی صاحب would be more acceptable to many other people as compared to one of the best people from PTI, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی جب آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں جن کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے, وہ شاید اس جھنڈے کے تلے نہ آئیں. اب اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یہ بھی ایک اچھا, اگر اچکزئی صاحب خود یا یہ بات بڑھے, یہ پروبیبلی شاید اس لحاظ سے اتنی بری چیز نہ ہو کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے اور آپ مولانا صاحب کو وہ کر کے آتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اس لیول پہ لانے سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ سیریس از مولانا صاحب ٹوورڈز ریسٹورنگ آف دی اوریجنل کانسٹیٹیوشن. لیکن آپ کو نہیں لگتا جس طرح آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ساتھ میں لانے سے 1 اور 1 11 کی صورتحال بن سکتی ہے؟
सॉरी नहीं, देखिए उसमें देखिए बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, तो मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा कि हाउ सीरियस मौलाना साहब इज ऑन दैट। लेकिन इसमें पार्टी की अपनी जो मेन क़यादत है उनका फैसला है, जो मुझे पता है वो इस वक्त तक अचकज़ई साहब के साथ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आर पॉलिटिकल थिंग्स एंड दे कैन ऑलवेज बी डिस्कस, देयर इज़ नो हार्म इन डिस्कसिंग इट, एंड देन यू नो वन वे और अनदर वे। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब के लिए इस वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक बरमला ऐलान किया है कि मैं 27वीं तरामीम के खिलाफ हूँ, और चूंकि 26वीं तरामीम की भी शक्ल इसने बदल दी है तो मैं 26 तरामीम के भी खिलाफ हूँ। लेकिन अब तो 28वीं की तैयारी है, तो अब तो आपको एक होके 28वीं के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, 27वीं का मामला तो चला गया। अगर ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें एमक्यूएम, खैर एमक्यूएम तो आप ये समझ लें कि दे डू नॉट मैटर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं मेमन साहब के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। भारत की गीदड़ भपकी अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। भारत के तैयारे ज़मी बोस हो चुके हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा पाताल की गहराइयों में जा चुका है। आज अमेरिका में USCRF की साल 2025 की रिपोर्ट जारी हुई और इसमें भारत की शिद्दत पसंदी दुनिया भर में बायसे शर्मिंदगी करार दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2024 में मजहबी आज़ादी मज़ीद महदूद हुई, शिद्दत पसंदाना हमले बढ़े और अक़लियतों पर रियासती मज़ालिम इंतहा पर पहुंचे। भारत को खसूसी तशवीश का मुल्क करार देने और पाबंदियां लगाने की सिफारिश की गई है, जबकि सिख कारकुनों के कत्ल के मंसूबे भी रिपोर्ट में इंकशाफ हुए। मजहबी आज़ादी के मयार अमरीकी सिफारतकारी में शामिल करने और हथियारों की फ़रोख्त का जायज़ा लेने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बीजेपी की क़यादत में इंतखाबात में नफरत अंगेज़ और इंतहा पसंदाना बयानियाँ मुसलमानों और गैर हिंदू कम्यूनिटीज़ के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और UAPA, FCRA और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के ज़रिए अक़लियती कारकुन, सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुन गिरफ्तार हुए। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक जवानान पाकिस्तान और तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद कुल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भारत की गीदड़ भपके अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही हैं। ये जो आज USCIRF की रिपोर्ट शाया हुई है, इसमें भारत को मजहबी आज़ादी महदूद होने पर, उसके अलावा जीना यहाँ पर मुहाल है लोगों का, पाबंदियाँ लगाने की सिफारिश कर दी गई है और इसे खसूसी तशवीश मुल्क का करार भी दे दिया गया है। आपको लगता है ये पाबंदियाँ वाकई लगेंगी, आलमी बरादरी इस पर लगाएगी, और अगर लग गई तो ये भारत के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा हारिस साहिबा। देखिए बात यह है कि इस टाइम पे ये जो एक कमीशन है, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये बड़ा एक अहम कमीशन है पूरी दुनिया में। इसकी जो है वो एक जो जिसका नेटवर्क है वो कायम है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है भारत के ऊपर माजी में कई इस किस्म के वाक़यात हुए। ये 2024 की रिपोर्ट है बुनियादी तौर पे, और उसके अंदर ये कहा गया था कि जिस तरीके से भारत जो काम कर रहा है, जिसमें ज़ाहिर है कनाडा के अंदर जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म किया गया, लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया गया, जिसके ऊपर वहाँ की काबीना ने, वहाँ के वज़ीर आज़म ने बहुत शोर मचाया और नापसंदीदा शख्सियात करार दे के उनको निकाल दिया और बहुत ही ख़राब हो गए उनके सफारती ताल्लुकात। लेकिन अब जो है वो उनके सफारती ताल्लुकात में भी जो है निस्बतन बेहतरी आई है। फिर इसी तरह से कतर के अंदर जो है वो 8 लोगों को एस्पिनाज के ऊपर जो है वो भारत के जो थे एहलकार, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इसी तरीके से जो गुरपतवंत सिंह पुन्नू के मुबैना कत्ल के अंदर अमेरिका की अदालत ने ये कहा कि अमित शाह जो उनका इस टाइम पे बीजेपी का सेकंड है, उसके ऊपर कहा कि उसके मुलविस होने की इतलात हैं। खुद राजनाथ सिंह जो कि उनके डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान में 12 लोगों को टारगेट किल कराया। फिर जाफर एक्सप्रेस का जब वाक़या हुआ तो सानिया जाफर एक्सप्रेस पे खुद अमेरिका ने जो है वो BLA और मजीद ब्रिगेड के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी और ये कहा कि इसके अंदर भारत के ट्रेसेस जो है वो मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन कमीशन के ऊपर जो है हमारे बाकायदा ऑलरेडी UN के अंदर हमने एक रिपोर्ट सबमिट की हुई है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 151 पेजेस का, 151 पेजेस का डोजियर मौजूद है जिसके अंदर भारत की दहशतगर्दाना अज़ाइम जो है उनका जिक्र है, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले नेपाल की रॉयल फैमिली को जो है वो बाकायदा रॉ ने कत्ल करवा दिया था और उसको ये कहा गया था कि एक शहजादे ने जो है वो सबको खाना खाते हुए जो है वो मार दिया, जबकि बाद में ये बात झूठी साबित हो गई और नेपाल और इंडिया के जो ताल्लुकात थे उनमें बहुत जो है वो कमजोरी आई।
फिर इसी तरीके से जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर जो है वो वहाँ आपको पता है कि इंसर्जेंट मूवमेंट चल रही थी और बाद में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इसके पीछे भारत का हाथ था और भारत जो था वो उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता था। फिर आप देख लीजिए कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, लेकिन इससे हट के जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ उनके हवाले से जो उनके मामलात हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ सिटीजन आए हुए थे जो कि वहाँ चर्च के अंदर, गिरजा घर के अंदर जो है वो अपनी इबादत कर रहे थे कि और उनको दरवाजे बंद करके वहाँ आग लगा दी गई और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो थे वो वहाँ जल के खाकस्तर हो गए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हंगामा हुआ, वावेला हुआ, लेकिन बात कुछ भी नहीं हुई और भारत जो है वो खामोशी से मामलात को पी गया। उसके बाद जो है वो ये भी झूठ बोलते हैं कि तकरीबन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो 2.3% है। हालांकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जब खास तौर पे केरला वगैरह साइड के ऊपर क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है। सर, तो ये जो आप हकायक बता रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक नुक्ता नज़र से देखें तो बहुत ही नफरत अंगेज मुहिम मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए है, लेकिन लगता है ऐसे कि सियासी फ़ायदे तो इन्हें हासिल हो जाते हैं लेकिन आलमी बरादरी एक्शन ले नहीं पाती इनके अगेंस्ट। जी, मैं ये इसी तरफ आ रहा था इसमें। अब आप देखें कि मुसलमानों की वो जो बता रहे हैं कि जी मुसलमान तकरीबन 14.3% कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मुसलमान इस टाइम पे 20% से ज़्यादा हैं और अकॉर्डिंग टू आइन उसके अंदर मुसलमानों को जो कोटा मिलना चाहिए है वो तकरीबन 20%, 15% तो लाजमी मिलेगा, लेकिन जॉब्स के अंदर जो कोटा है वो इस टाइम पे 3.8% जो है वो रह गया। इसी तरीके से सिखों का जो तकरीबन 2.8% है पूरे इंडिया के अंदर, उनको जो है कहा गया है कि ये 1.7% है, यानी कि जो इनके सेंसस हैं वो भी गलत हैं। लेकिन बहरहाल आपने जिस तरह से फरमाया कि इंटरनेशनल जो फिर लोग हैं वो फिर तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये 2024 की रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक फिर क्या अमेरिका को भारत के साथ जो उनकी दिफाई डील थी, जो पहले उन्होंने 2005 से लेके 15 में और फिर 15 से लेके 25 तक की थी, तो 25 से फिर रिवाइव करके उन्होंने 2035 तक कर दी। क्या ये उनको करनी चाहिए थी? एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर बाकायदा इसका यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मौजूद है, क्या उनको जो है वो पकड़ना नहीं चाहिए था? फिर दूसरी जानिब जो है वो अक़लियतों के साथ जिस तरह से मावराए अदालत जो है लोगों को पकड़ा जाता है, ख़ास तौर के अंदर मणिपुर के जो वाक़यात हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो क्रिश्चियन सोसाइटियों को जहाँ आगे लगा दी गई, अब आप ये देखें कि हर जगह ये आग लगाते हैं। समझौता एक्सप्रेस को आग लगाई गई, इनके यहाँ वो रावण को जलाने का तरीका कार है और ये उसी का जो है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि ये जिस तरह से दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म, ये एक बहुत बड़ा, बिल्कुल अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने। और कल जो सर दुबई एयर शो में हुआ, जिस तरीके से धमकियां उनकी आसमानों पर थीं, लेकिन वही आसमान से वो लोग नीचे ज़मीन बोस हो गए, हालात उनके ऐसे हैं। आपको लगता है कि वाकई किसी एडवेंचर के मोड में दोबारा भारत है? जी, भारत बिल्कुल, यूएपीए और एफसीआरए की जो 2 रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर भी आपको भारत को उन्होंने जो है रगड़ा ही लगाया हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे आई एम सॉरी टू से, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूशन है, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, जिसमें बाकायदा नेपाल से और दीगर जगहों से, बांग्लादेश से लोगों को जो है औरतों को उठा के लाया जाता है, वो भी कोई और मुल्क नहीं है, वो भी भारत है। अब जो भारत का जिस तरीके से आप देख लें कि पाकिस्तान के हवाले से तो वो कहते रहे कि जनाब हमारा तो कोई जहाज़ नहीं गिरा, अब तो उनको मेरे ख्याल ठंड पड़ जानी चाहिए। पूरी दुनिया ने जो है वो देख लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, अभी मैं अब से 2 घंटे पहले तो चेक किया था, तो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया उस पायलट के लिए जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया वहां, तो और भारत का एक नाकिस तैयारा जो है वो उड़ाया। भारत की टेक्नोलॉजी जो थी वो नाकिस थी, करप्शन के अंदर जो है वो भरे में हैं भारतीय लोग और उनकी सरकार जो है, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने जो है वो तैयारा उड़ाया और अपनी जिंदगी की आखिरी परवाज बन गई। लेकिन उसके लिए ट्वीट तक करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो ट्वीट किया जिसमें वो गाना सुन रहे हैं। देखिए, अफसोस का इजहार ही कर देते, कम से कम गाना सुनने का ट्वीट तो ना करते कि वहां बैठ के वो जो है बाकायदा वो तबले की थाप जो है वो दे रहे हैं हाथों से। मानते हैं कि उनके अंदर जो है वो एक मौसीकार की शायद रूह मौजूद है, क्योंकि चाय की दुकान पे जब वो बैठते थे तो यही काम किया करते थे। तो लेकिन मसला ये है कि ये एक मुल्क है, मोदी की सोच के ऊपर जब तक ये चलाएंगे इस मुल्क को, इस मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन
انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جس طریقے سے افغانستان میں ان کی باقاعدہ ٹریشر موجود ہیں اور سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان پہ پابندیاں عائد نہیں کرتی، آپریشن بلو سٹار کو دیکھ لیں جہاں 8,600 سکھوں کو جو ہے گھر گھر جا کے قتل کیا گیا، پھر ابھی کسان موومنٹ کو دیکھ لیں جہاں تقریباً 850 جو کسان تھے ان کو مار دیا گیا، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، قتل کیا گیا، ان سے کیے ہوئے 7 اسٹیٹس کے جو چیف منسٹرز کے وعدے تھے وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسے بھارت کے اوپر پابندی نہیں عائد ہونی چاہیے؟ جو چین کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو جس کا کوئی پڑوسی جو ہے وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اور حد یہ ہے کہ ایران کے اندر 78 ان کے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے، جس کے اوپر ایران نے یہ کہا کہ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ جو تھے ایران کے خلاف جو ہے وہ جاسوسی کر رہے تھے اور اس میں اسرائیل کو مدد دے رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا بڑا پہلگام واقعے کی آپ بات کر لیں، رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ جی پہلگام کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ تو ان کا سیلف ایک جو جنریٹڈ پروپیگنڈا تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کے جو فارمر وائس چیف اور جو وہاں ندرن کمانڈ کے کور کمانڈر تھے ان کو جو ہے وہ درمیان میں آپ کو یاد ہے کہ اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ان کو جو ہے وہ نیو دلی جو ہے روانہ کر دیا گیا تھا۔ آج تک اس کی انکوائری سامنے نہیں آئی کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا، وہ ماضی کے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے تھے اور وائس چیف بھی رہ چکے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ بھارت کا رچایا گیا ہے، کیونکہ یہ میری کمانڈ کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ تو سر اب وقت تو آ چکا ہے نا کہ یہ رپورٹ اور سفارشات کافی نہیں ہے، اب کوئی ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے۔ جی بالکل، اٹ از ہائی ٹائم کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے، اور سب سے بڑا کیس تو کلبھوشن یادو کا موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنے سینئر لیول کا جو سرکاری ایک کرنل لیول کا افسر جو ہے وہ ایسپیناج کے اندر اور دہشت گردی کے اندر ملوث پایا گیا۔ مجرم کا اقبالی بیان موجود ہے، 9 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ کیس جو ہے ICJ میں جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تمام جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے، دیکھیں نا پاکستان کو زبانی کلامی جو ہے بڑی تعریف ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنی عزت خود بنوائی، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے ثابت کروایا، اپنا لوہا منوایا، لیکن دوسری جانب جو ہے ایک نیوکلیئر پاکستان کو، اس پورے خطے کو جو ہے اس کی عوام کو جو کہ تقریباً 3 بلین لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والا ملک کوئی اور نہیں بلکہ بھارت ہے، جس کی وجہ سے نہ وہاں اقلیت محفوظ ہے، نہ وہاں ان کے اپنے ہندو محفوظ نہیں ہیں جن کو وہ شودر کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ شودر آج کے دن بھی جو ہے وہ اگر ان کو غلطی سے چھوپ جائیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوتا ہے۔ لیکن سر وہاں پہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، ان کے اپنے پائلٹ کی کل جان چلی گئی، اس پر بھی اگر وہ میوزک انجوائے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے ایسے وزیر اعظم کی۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں واقعی عالمی برادری ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی نوٹس لیتی ہے یا معاملہ صرف رپورٹس تک ہی رہتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔